بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آر نالج آفیشیل میں خوش آمدید۔ آپ کا میزبان رؤف احمد ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہے، جس میں ہم بات کریں گے مونگ کی کاشت کی۔ دالیں انسانی خوراک میں پروٹین کا ایک بہترین ذریعہ ہیں۔ دالوں میں 20 سے 25% پروٹین ہوتی ہے۔ مونگ کی دال غذائیت کے اعتبار سے بڑی اہم ہے۔ مندرجہ ذیل میں آپ کو کچھ چند سفارشات بیان کروں گا۔ اگر آپ ان پہ عمل کریں گے تو آپ یقینی طور پر مونگ کی فی ایکڑ پیداوار میں اضافہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلا جو آپشن ہے وہ ہے زمین کا انتخاب اور اس کی تیاری۔ ہم نے اس کی کاشت کے لیے بہترین قسم کی زمین کا انتخاب کرنا ہے، اور اس کی زمین کی تیاری وہ بھی اچھے طریقے سے کرنا ہے۔ مونگ کی فصل آب پاشی اور برانی علاقوں میں کامیابی کے ساتھ ہم کاشت کر سکتے ہیں۔ ریتلی اور بھاری میرا زمین اور میرا زمین مونگ کی کاشت کے لیے موزوں ہے، جبکہ سیم زدہ اور کلراٹھی زمین اس کی کاشت کے لیے نامناسب ہے۔ مونگ کی کاشت کے لیے زمین کا ہموار ہونا ضروری ہے تاکہ پانی کھیت میں یکساں طور پر تقسیم ہو سکے۔ آبپاش علاقوں میں رونی کے بعد وتر آنے پر دوبارہ ہل چلا کر زمین کو تیار کریں، جبکہ برانی علاقوں میں بارش سے پہلے ایک دفعہ مٹی پلٹنے والا ہل چلا کر بارش کے بعد وتر آنے پر دوبارہ ہل چلا کر زمین کو اچھی طرح تیار کرنا چاہیے۔ ہل چلانے کے بعد سہاگہ پھیر کر زمین کو اچھی طرح ہموار اور بھربھرا کر لیں۔ اب اگلا جو مرحلہ ہمارا پہنچتا ہے وہ ہے وقت کاشت، مونگ کی فصل کا بر وقت کاشت کرنا، اور جو سفارش کردہ اقسام ہیں اور شرح بیج جو ہے اس کا خیال رکھنا، یہ بھی بہت ضروری ہے۔ پاکستان میں مونگ کی بڑی فصل موسم خریف اگائی جاتی ہے، جبکہ آبپاش علاقوں میں مونگ کی بہاریہ فصل بھی کامیابی سے کاشت کی جا سکتی ہے۔ بہاریہ فصل میں جسے ہم گندم کے بعد یا رایا کنولا کاٹنے کے بعد ہم کاشت کرتے ہیں، اسے بہاریہ کہتے ہیں۔ بہار کے موسم میں مونگ کی فصل کامیابی سے کاشت کی جا سکتی ہے۔ موسم بہار میں فصل پر کیڑے مکوڑوں کا حملہ بہت کم ہوتا ہے، اور فصل کی ہم آہنگی اور بڑھوتری نہ ہونے کی وجہ سے پیداوار متاثر نہیں ہوتی۔ زمیندار جو بھائی ہمارے ہیں جن کے پاس موسم بہار میں خالی رقبہ موجود ہو اور آبپاشی کے لیے پانی میسر ہو، وہ بہاریہ فصل بھی کاشت کریں۔ بہاریہ فصل کے لیے مختلف علاقوں میں وقت کاشت اور سفارش کردہ اقسام میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ پنجاب کے جنوبی علاقے میں اور پنجاب کے وسطی علاقوں میں NM 92، NM 98، NM 92 اور NM 98، پنجاب کے جنوبی علاقوں میں اور پنجاب کے وسطی علاقوں میں دونوں اقسام سیم ہیں۔ اور وقت کاشت جو ہے آخر فروری تا وسط مارچ، اور اسی طرح وسطی پنجاب میں شروع مارچ تا آخر مارچ۔ شرح بیج فی ایکڑ ہم 8 سے 10 کلو گرام استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح پنجاب کے شمالی علاقہ میں اور صوبہ سرحد کے علاقوں میں جس میں اس کی جو سفارش کردہ اقسام ہے وہ چکوال مونگ 97، سوات مونگ NM 92 ہے۔ اس کی کاشت وسط مارچ تا شروع اپریل تک کی جاتی ہے، اور اس کے میں شرح بیج جو ہے وہ 8 سے 10 کلو گرام ہم ڈالتے ہیں۔ اس طرح صوبہ سندھ میں ADM 96، NM 98 وسط فروری تا وسط مارچ میں ہم کاشت کرتے ہیں، اور شرح بیج 8 سے 10 کلو گرام رکھتے ہیں۔ مونگ کی فصل کو آبپاشی اور برانی علاقوں میں کاشت کیا جاتا ہے۔ وہ علاقے جہاں بارش کم ہوتی ہے وہاں 3 بار آبپاشی ضروری ہے۔ پہلا پانی کاشت سے 3 ہفتے بعد، 20 سے 25 دن کے بعد۔ دوسرا پانی
پھول آنے پر، اور تیسرا پانی پھلیوں کے میں دانے بننے کے وقت دینا چاہیے۔ اگر خریف میں ان اوقات میں بارش ہو جائے تو پانی دینے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اور جڑی بوٹیوں کی تلفی جو ہے اس میں بہت ضروری ہے۔ جڑی بوٹیاں فصل کو بہت نقصان پہنچاتی ہیں اور پیداوار جو ہے اس کو ہم کافی حد تک کم ہو جاتی ہے۔ جڑی بوٹیوں کو بوائی سے پہلے گہرا ہل چلا کر تلف کیا جائے، اور خاص طور پر برانی علاقوں میں یہ طریقہ زیادہ فائدہ مند ہے۔ فصل پر پھول آنے سے پہلے ایک گوڈی کر کے جڑی بوٹیوں کو تلف کیا جا سکتا ہے۔ اور مونگ میں جو کھادوں کا ہم استعمال وہ بھی بہت ضروری ہے۔ مونگ کی فصل کے لیے نائٹروجنی کھاد کی نسبت کم ضرورت ہوتی ہے۔ پھلی دار فصلیں ہونے کے باعث یہ ہوا کی نائٹروجن سے فائدہ اٹھاتی ہیں۔ تاہم شروع میں فصل کو بجائی کے وقت ہم 1 بوری DAP فی ایکڑ استعمال کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ بیج کو بایو کھاد یا حیاتیاتی کھاد یعنی 500 گرام فی ایکڑ لگا کر کاشت کریں۔ بیماریاں اور ان کا روک تھام۔ مونگ کی فصل پر جو بیماریاں حملہ آور ہوتی ہیں ان میں سر کو سپرا برگی یعنی سے وہ اوپر سے اس کے گچھے سے بن جاتے ہیں، یہ پھپھوندی کی وجہ سے پھیلتا ہے اور چھوٹے چھوٹے نیم گول اور بے ہنگ گہرے بھورے رنگ کے دھبوں کی شکل میں پتوں پر ظاہر ہوتا ہے۔ اس مرض کو روک تھام کے لیے متاثرہ پودوں کو شاخ جو ہے اس کی جڑ کو شاخ کو تلف کر دیے جاتے ہیں اور قوت مدافعت رکھنے والی اقسام کاشت کی جاتی ہیں۔ کوڑ کی بیماری کا حملہ پودے کے بلائی حصے پر ہوتا ہے اور پودے کے پتوں کو اور پھلیوں کو متاثر کرتا ہے۔ پھلیوں پر دائرہ نما گہرے سفیدی مائل دھبے بن جاتے ہیں۔ اس بیماری کی روک تھام کے لیے تندرست اور بیماری سے پاک بیج کا انتخاب کیا جائے۔ پہلا چتکبری وائرس بیماری ہے جو رس چوسنے والے کیڑے سفید مکھی سے پھیلتی ہے۔ اس بیماری کا حملہ نوزائیدہ بچوں پر چھپے ہوئے پیلے دھبے کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے، اور یہ دھبے آہستہ آہستہ چتری کی شکل اختیار کر جاتے ہیں۔ چونکہ یہ مرض سفید مکھی سے پھیلتا ہے اس لیے اس مرض کی روک تھام کے لیے ڈائی میکرون یا میڈا کلوروپڈ 1/4 لیٹر فی ایکڑ استعمال کرتے ہیں، یعنی 250 ml کی جو ہم شیشی ہے وہ ہم 1 ایکڑ کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ قوت مدافعت رکھنے والی اقسام کاشت کریں، اور اس میں نقصان دہ کیڑے اور ان کی روک تھام۔ پنجاب میں یہ مونگ اکثر کیڑوں کا حملہ نہیں ہوتا۔ موسم گرما میں مونگ کی فصل پر اکثر رس چوسنے والی سفید مکھی کا حملہ ہوتا ہے۔ صوبہ سندھ میں اکثر فصل اگنے کے فوراً بعد رس چوسنے والے کیڑوں کا حملہ ہوتا ہے۔ ہمارے ملک میں مونگ کی تقریباً 80% موسم خریف میں کاشت کی جاتی ہے۔ فصل خریف برانی اور آبپاش علاقوں میں یکساں کامیابی کے ساتھ کاشت ہوتی ہے۔ اس فصل کے لیے مختلف علاقوں میں وقت کاشت اور موزوں اقسام سن سکتے ہیں۔ موضوع اقسام میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ میں وسطی اور جنوبی علاقوں میں شمالی علاقوں میں سفارش کردہ اقسام NM 92، NM 98، چکوال مونگ 97، NM 92، اور اس کی کاشت وسط جون سے جولائی اور آخر جون تا وسط جولائی اس کی کاشت کا بہترین وقت ہے۔ خیبر پختونخوا میں یعنی جنوبی علاقوں میں DI خان اور بنو، اور شمالی علاقوں میں NM 92، NM 98، چکوال مونگ 97، چکوال مونگ اور NM 92 یہ ہم شمالی علاقوں میں کاشت کریں گے۔ شروع جولائی تا آخر جولائی اور شروع جولائی تا آخر جولائی یہ جو اس کی بہترین کاشت کا ٹائم ہے۔ بلوچستان میں اوتھل اور سبی کے علاقوں میں NM 92 وسط جولائی تا آخر جولائی، اور AEM 96 یہ ہم بلوچستان کے اوتھل اور سبی کے علاقے میں کاشت کر سکتے ہیں۔
ڈاڈول اور لورا لائی کوئٹہ میں ہم NM92 NM96 یہ کاشت کرتے ہیں، اور اس کی کاشت کا وقت جو ہے وسط جولائی تا آخر جولائی اور شروع جولائی سے آخر جولائی تک، یعنی کسی بھی وقت ہم جولائی کے مہینے میں کاشت کر سکتے ہیں۔ چھوٹے بیج والی اقسام کے لیے 8 کلو گرام اور موٹی اقسام کے لیے 10 کلو گرام بیج فی ایکڑ استعمال کرنا چاہیے۔ بیج صاف ستھرا، صحت مند اور سفارش کردہ اقسام کا ہونا ضروری ہے۔ بہاریہ مونگ سے حاصل شدہ بیج اگر خریف کی فصل کے لیے خریف کا بیج آئندہ بہاریہ فصل میں استعمال کیا جائے تو بہتر ہوتا ہے۔ اسی سال کا بیج جو بہاریہ میں ہم کاشت کرتے ہیں اس کو ہم خریف میں استعمال نہیں کرتے۔ جو بہاریہ میں سے ہم نے ہارویسٹ کیا ہے اس کو خریف میں استعمال نہیں کر سکتے۔ اس کا طریقہ کاشت اگر آپ سفارش کردہ اپنائیں گے تو انشاءاللہ ضرور آپ 25 سے 30 من حاصل کر سکیں گے۔ اس کی کاشت قطاروں میں کیرا پور سے کریں۔ قطاروں کا درمیانی فاصلہ 30 سینٹی میٹر اور پودوں کے درمیانی فاصلہ 10 سینٹی میٹر ہونا چاہیے۔ اگر کاشت چھٹے سے کی جائے تو بیج کی مقدار 2 کلو فی ایکڑ بڑھا دینی چاہیے۔ ضرور نقصان دہ کیڑوں اور ان کی روک تھام۔ پنجاب میں یہ مونگ میں اکثر کیڑوں کا حملہ نہیں ہوتا۔ موسم گرما میں مونگ کی فصل پر اکثر رس چوسنے والی سفید مکھی کا حملہ ہوتا ہے، اور صوبہ سندھ میں اکثر فصل اگنے کے فوراً بعد رس چوسنے والوں کو کیڑا کا حملہ ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے ہم جو قوت مدافعت رکھنے والی اس کے بیج کا اقسام جو انتخاب کرتے ہیں، اور فصل کو جڑی بوٹیوں سے پاک رکھا جاتا ہے تاکہ ان کیڑوں کی جائے پناہ ختم ہو جائے۔ اور اس تدابیر کے باوجود اگر فصل پر کیڑوں کا حملہ ہو تو ہم کراٹے EC 205 اور پولٹرن C 250 ملی لیٹر اور 500 ملی لیٹر فی ایکڑ استعمال اس کا سپرے کرتے ہیں۔ اب مرحلہ آتا ہے کہ اس کی فصل کی کٹائی کا۔ جب فصل 80 سے 90% پھلیاں پک جائیں تو فصل کو کاٹ لینا چاہیے۔ فصل کو کھیت میں چھوٹی چھوٹی ڈھیریوں کی شکل میں 3 سے 5 دن پڑا رہنے دیں۔ جب پوری طرح خشک ہو جائے تو تھریشر کی مدد سے گہائی کریں۔ دانوں کو چند روز دھوپ میں خشک کریں اور بوریوں میں ڈال کر سٹور کر لیں۔ اس کی برداشت کا ایک اور بھی طریقہ ہے جسے ہم ہارویسٹنگ کے ذریعے کہتے ہیں۔ اس گندم سے ہم والی ہارویسٹ کے ذریعے سے ہم کاشت کرتے ہیں۔ مونگ کی فصل کیونکہ آخر تک پک جانے کے بعد بھی یہ سبز رہتی ہے، اس لیے اس کو پہلے برداشت سے پہلے، یعنی اس کو کاٹنے سے پہلے، اس کو ہم کاٹتے نہیں ہیں بلکہ کھڑا رہنے دیتے ہیں، اس کے اوپر سپرے کر دیتے ہیں اس کو خشک کرنے کے لیے۔ جب وہ 4 دن کے بعد وہ خشک ہو جاتی ہے پھر اس کے بعد ہم ہارویسٹ سے اس کو برداشت کر لیتے ہیں۔ اس سال نیشنل ایگریکلچر ریسرچ سینٹر میں 130 ایکڑ کاشت کیا گیا تھا مونگ میں، اور ان میں سے جو ہے پچھلے سال 100 ایکڑ انہوں نے ہارویسٹ کی وجہ سے اس کو ہارویسٹ کیا، باقی کو دوسرے طریقے سے ہارویسٹ کیا۔ تو اس کے ساتھ ہمارا پروگرام تاؤں کو پہنچا۔ اپنی دعا میں یاد رکھنا۔ پاکستان زندہ باد۔